علماء کے کثیر تعداد ہے جامعہ روحانیہ استور مقیم کراچی کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ بہت بہترین ہے. ارشاد ربانی ہے. میرا رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت کسی کی نہیں سوائے خدا عز و جل. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. گزارش یہ کروں کہ توحید کے حوالے سے آج کا نوجوان ہمارا اس صراط مستقیم سے ڈگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہر وہ افراد جنہوں نے اپنے آپ کو دینی مبلغ کے نام سے مشہور کرایا ہے، معرفت اس کی گئی ہے، اسٹیج اور ممبروں سے آ کر کے مختلف نظریات کو پیش کر کے ہمارے نوجوانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. ہمارے نوجوانوں کے عقائد خراب کر دیے گئے. آج شیعہ نوجوان کہتا ہے کہ علی رب ہے. آج شیعہ نوجوان کہتا ہے کہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ نعرے بلند کرو جنت مل جائے گی. آج شیعہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے کسی تقلید کی ضرورت نہیں، میں تو امام زمانے کی تقلید میں ہوں. فیس بک کا مجھ سے زیادہ باش کر رہے ہیں. نوجوان بیدار رہیے، حالات انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایک وقت یہ تھا کہ ہمارا دشمن باہر سے ہم پر حملہ آور ہوتا تھا، تو اس محاذ میں ہم کھڑے تھے کہ ہاں باہر سے دشمن آئے گا. لیکن آج ہمارے ہی لبادے میں، آج ہمارے ہی عزم سے، اور آج ہم میں سے ہی لوگ جو عقیدہ اہل بیت کا دم برتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ رہے ہیں. تمہاری عبادت کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادت کا دین جمعرات ہے، علم کے نیچے جا کر ماتم کرو. بہت اچھی چیز ہے، آپ کے مومن ہونے کی علامت ہے. اس مظلوم کی مظلومیت کی یاد کو مناتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے. یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. کئی میرے مظلوم تیرے ساتھ ہوتے تو کربلا میں وہ شہادت کا رتبہ جو تجھے ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہیں دین اسلام کے بنیادی عقائد کو چھوڑ دیا جائے. توحید وحدانیت خدا، جو ابھی خطبہ میں نے پڑھا مولا کائنات کا راج البلاغہ کا ابتدائی خطبہ ہے، اور یہ توحید کے اوپر ہے. خدا کی وحدانیت کے اوپر مولا کائنات نے بتایا کہ اللہ کیسا ہے، کہاں ہے اور کس طریقے سے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں توحید کے حوالے سے، لا تفکروا فی اللہ فکروا فی خلق اللہ. اللہ کے بارے میں یہ سوچو نہیں کہ وہ کیسا ہے. اور یہ ایک بہت دقیق بات سے علماء کرام موجود ہے، جانتے ہیں توحید کے اس موضوع پر جو میں نے حدیث کو جس کو کوٹ کیا، حدیث کو انتہائی دقیق موضوع ہے، ہر آدمی اس پر بحث نہیں کر سکتا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ سلیس الفاظ میں آپ کو بتا دوں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. خدائے وحدہ لا شریک کو اصول دین کے اندر تقلید نہیں ہے. اب میں تھوڑا سا اس کو کھول رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو معلومات ہو جائے کہ توحید کیا ہے، تشیع کیا ہے، اور توحید کا عقیدہ تشیع میں کیسا ہے. اصول دین کے اندر تقلید واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہے. خدا ایک ہے، توحید. تو کیا میرے والد کہتے ہیں خدا ایک ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں خدا ایک ہے؟ ٹھیک ہے، والد صحیح کہتے ہیں، والدہ صحیح کہتی ہے،
لیکن آپ کو اپنے دلائل اور برہان کے ساتھ اس پر عقیدہ رکھنا ہے. خدا ایک ہے تو کیوں ہے؟ دو کیوں نہیں ہے؟ تین کیوں نہیں ہے؟ چار کیوں نہیں ہے؟ مولا کائنات ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا بھی ہوتا تو لَأَتَتْ رُسُلُهُمْ، اس کے رسول آتے. قرآن اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا تو زمین و آسمان میں ہر آئینہ فساد ہوتا. اور ایک دفعہ ایک عرب جاہل بدو جو ہے مولا کائنات کی خدمت میں آیا. صلوات پڑھنے کی گزارش کروں. دیا جائے نوجوان کو. مولا کائنات کے پاس ایک بدو آیا. ایک ضرب المثل ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہ، لوگوں سے بات کیا جائے ان کے عقلوں کی سطح کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بات سمجھ سکتا ہے اور منطق کی بات عام آدمی سے نہیں کی جاتی. مولا فرماتے ہیں میرے بھائی، سوال کرتا ہے یہ عالم آپ کیسے بتا دیں گے خدا موجود ہے؟ میں خدا کو نہیں مانتا. فرماتے ہیں میرے بھائی ہے کیا؟ آپ بتائیں کہ کسی جانور کے پیر کے نشان کو دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے یہ جانور گزرا ہے. نہیں علی، کیوں نہیں پہچانتا ہوں؟ میں تو ہر جانور کے پیر کے نشان کو پہچانتا ہوں کہ یہ بکری کے پیر کے نشان ہے، یہ گھوڑے کا ہے، یہ گائے کا ہے، یہ خچر کا ہے. بلکہ یہاں تک کہ ان کی گوبر سے بھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کس جانور کی گوبر ہے. دیہاتی ہیں ہم سب، یہ معلوم ہے پالتے ہیں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کون سی جانور کا پیر کا نشان کیسا ہے اور کس جانور کی گوبر کس قسم کی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں میرے بھائی آپ نے انصاف سے کام نہیں. ایک چھوٹا سا جانور زمین کے ٹکڑے سے گزرا ہے، آپ اس کے پیر کے نشان کو دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں یہاں سے یہ جانور گزرا ہے. اور آپ نے انصاف نہیں کیا. اتنی بڑی کائنات، زمین کا یہ فرش، آسمان کا یہ چھت، یہ درخت، یہ پتھر، یہ بھور، یہ گلمان، یہ تمام کے تمام چیزیں کائنات کے اوپر ہیں. ان کو دیکھ کر آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ کوئی بنانے والے نے بنایا ہے؟ وہ ایک دم سے جواب دیتا ہے یا مولا یقیناً مجھے معلوم ہو گیا، کوئی بنانے والی ہستی ایسی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور پھر اس نظام کو مسلسل چلایا ہے، اور وہ خدا ہو سکتا اور کوئی نہیں. تو اصول دین کے اندر میرے نوجوانوں دلیل کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھنا ہے اور آپ کو دلیل کے ذریعے سے اپنے عقائد کو مضبوط کرنا ہے. آثر کو دیکھ کر مؤثر کو پہچانا جاتا ہے. مثلا دیوار کے اس طرف آگ لگی ہوئی تھی، دھواں اٹھ رہا ہے. دھواں کو دیکھ کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں آگ لگی ہے. جناب وہاں آگ لگی ہے، جبھی تو دھواں نکل رہا ہے. پتھر آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ کوئی پتھر کو پھینکنے والا موجود ہے. یہاں سے پھر ایک جملہ اور مجھے ذہن میں آتا ہے، میں گزارش کروں. مولا کائنات علی بن ابی طالب فرماتے ہیں آپ کو آپ اور مجھے تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ امن پسند شاعری ہیں. آپ جو ہیں اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. خبردار کسی کے ساتھ تعدی نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کو مارے نہیں، کسی کو کچھ نہ کریں. لیکن جب تیرے گھر پر پتھر آ جائیں تو اس پتھر کو واپس اس جگہ پھینکو جہاں سے پتھر آیا ہے، تاکہ آنے والے کو، پتھر پھینکنے والے کو معلوم ہو جائے کہ پتھر جب پھینکا جاتا ہے تو واپس بھی آ سکتا ہے. تو توحید خداوندی یہ ہے کہ اثر کو دیکھ کر مؤثر کو پہچانا جائے. ایک بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، آپ کہیں گے کہ یہ خود بخود بنی ہے. اور یہ ایک بھی بڑا واقعہ ہے. ایک بادشاہ جو خدا کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس کا ایک وزیر جو مسلمان تھا
ایک دفعہ اسے دورے کی طرف لے کر گیا اور لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، اور اس کو وہ بلڈنگ دکھائی. وہ بلڈنگ اس نے خود بنوائی تھی وزیر نے. لے جا کر کے دکھایا، کہا کہ جناب یہ بلڈنگ کس کی ہے اور یہ مکان کس نے بنایا ہے؟ کیسے؟ کہا جناب یہ خود بخود بنی ہے، یہ جو ہے نہیں معلوم کس کی ہے لیکن یہ خود بخود بنی ہے. بادشاہ نے کہا کہ جناب میں تو تجھے وزیر سمجھتا تھا، تجھے انتہائی بیوقوف آدمی. کیا کوئی بلڈنگ بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا بادشاہ سلامت جان کے امان پاؤں تو گزارش کروں کہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ جو بغیر بنائے نہیں بن سکتی ہے، کائنات کی اتنی بڑی بلڈنگ جو ہزار زیب و زینت سے سجی ہوئی ہے، جس میں پہاڑ ہیں، جس میں دریا ہیں، جس میں خضروات ہے، جس میں ہر قسم کے مخلوقات ہیں، بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتی ہے؟ وہ ایک دم خاموش ہو کر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کون ہے؟ کہا کہ وہی خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. تو وہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھتا ہے. سلوات پڑھے محمد. وہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے. میرے عزیز، خدا وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون، تفسیر میں بتایا ہے. ہمیں خدا کی وحدانیت کو پہچاننا ہے. اصول دین کے اندر جو ہے دلائل کے ذریعے سے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت جو ہمارے بچوں کو یاد ہے. واجب ہے کہ توحید ہے تو کیا ہے، عدل ہے تو کیا ہے. عدل، آپ اللہ کو عادل مانتے ہیں. انشاءاللہ ہماری روحانیین کی تنظیم مورد وجود میں آ چکی ہے. انشاءاللہ اب ہم درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں گے. ہمارے مومنین جہاں جہاں بستے ہیں پروگرام سے آپ دیں، کہیں مجلس کا پروگرام ہو، کہیں قرآن خوانی کا پروگرام ہو، ہمارے مرکز میں آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ علماء کی ایک کثیر تعداد ہمارے ساتھ ہے. ہم نے ملت کی آبشاری کے لیے، ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اور دین مبین اسلام کی ترویج کے لیے علماء استور مقیم کراچی کا ایک تنظیم ہم نے بنائی ہے. اب ضمن بات آئی ہے تو میں گزارش کروں کہ 2 سال ہو گئے ہیں، اب تیسرے سال میں ہم داخل ہیں. 30 سے 35 علماء ہمارے برنامے میں شامل ہیں اور انشاءاللہ ہم مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں اور مزید کام کریں گے. ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے. ہماری بہنیں اور بیٹیوں کو انشاءاللہ ہم اس تنظیم کے سیٹ اپ میں لائیں گے تاکہ وہ اپنی خواتین کو درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرے. نوجوان اپنے نوجوانوں میں بیٹھ کر کام کریں، وہ یونٹ سازی کرے. یہ غیر سیاسی تنظیم ہوگی جو کہ کوئی سیاست سے کسی سروکار نہیں، بس ترویج دین محمد اور آل محمد. تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیک اور اچھے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی اور گمراہی کے دوسرے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ دیں. تو انشاءاللہ ہمارے علماء کا ایک وفد آپ نوجوانوں سے ملے گا مختلف علاقوں میں جہاں ہمارے نوجوان کثیر تعداد میں استور سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس میں دوسرے جب نوجوان بھی مل سکتے ہیں جو التشیع ہیں، ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی فرش نہیں ہے. ہم کردار سازی کرنا چاہتے ہیں، سیرت آل محمد کو ہمارے نوجوانوں میں احیا کرنا چاہتے ہیں. سیرت حضرت قاسم اور حضرت علی اکبر کی سیرت کو ہمارے نوجوانوں میں زندہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس بھولی ہوئی منزل کو پہلے خود اور اس کے بعد ہمارے مومنین کو ہم بتانا چاہتے ہیں. تو توحید یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کو اقرار کیا جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کہنے والے نے کہا کہ مولا فرزند رسول دین مبین اسلام کی خبر لیجیے، آپ کے نانا کے دین میں ایک عجیب فتنہ برپا ہو چکا ہے. ایک آدمی نے کچھ کیڑوں کو ایک تھے اس میں برتن میں لے کر کہتا ہے کہ میں نے ان کیڑوں کو خلق کیا اور میں ان کا خالق ہوں، ان کا میں خالق ہوں اور میں نے انہیں خلق کیا اور مخلوق خدا ایک کثیر تعداد میں جمع ہو کر اسے داد دے رہی ہے. آپ دین مبین اسلام کے نمائندے ہیں، آپ دین مبین اسلام خطرے میں، آپ کا خبر دیجیے. امام علیہ السلام اس کے پاس تشریف لاتے ہیں یا اسے بلاتے ہیں،
کہتے ہیں کہ اچھا آپ ان کیڑوں کے خالق ہیں؟ کہا کہ جی فرزند رسول انہیں میں نے خلق کیا. کہا کہ آپ ان کے خالق ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے جناب میری وہ آپ کو؟ ان کی تعداد کتنی ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ کہا کہ جناب والا یہ تعداد تو مجھے نہیں معلوم کہ میں بتا سکوں. کہا کہ اگر یہ تعداد نہیں بتا سکتے ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. کہا مولا جن کی تعداد میں نہیں جان سکتا ہوں تو ان کیڑوں کے نر اور مادہ کو میں کیسے پہچان سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں؟ تو میں گزارش کروں مولا وہ جملہ کہہ کر کے تاریخ کا ایک اور جملے کو دوہرا چکے ہیں. ایک اونٹ چوری کر کے لایا گیا تھا, ایک آدمی کا اونٹ پکڑا گیا اور 70 آدمی گواہی دے رہے تھے کہ یہ اونٹنی اس کی ہے, اور کہنے والے نے بھی فتویٰ دے دیا تھا کہ ہاں یہ کیا نام ہے شامی تمہاری اونٹ کہاں سے آ گئی, یہ تو کہنے والوں کو 70 آدمی گواہی دیتے ہیں. وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے اے فلاں خدا کے لیے رحم کر, یہ اونٹنی میں میرا اونٹ ہے, 70 گواہی دے رہے ہو. تو کہنے والے نے کہا تھا جا کر علی کو بتا دینا کہ معاویہ کے پاس ایسے ہزاروں آدمی ہیں جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں, وہ امام حق اور امام باطل میں کیا تمیز کر سکتے ہیں؟ امام حق اور امام باطل میں کیا تمیز کر سکتے ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ ان کے نر اور مادہ میں نہیں جان سکتے. کہا کہ نہیں معلوم, مخلوق کا خدا دیکھ رہی ہے. فرماتے ہیں اچھا ان کو یہ حکم دے کہ جو مشرق کی طرف آ رہے ہیں وہ مغرب کی طرف جائیں, اور جو مغرب کی طرف آئے وہ مشرق کی طرف جائیں. کہا مولا ان پر میرا حکم بھی نہیں چلتا. اتنے میں جلال میں آ کر فرماتے ہیں نہ ان کی تعداد تم جانتے ہو, نہ ان کی تعداد جانتے ہو, نہ ان کے نر اور مادے کی تو تمہیں تمیز ہے, نہ تیرا حکم مانتے ہیں. میں خدا نہیں اور نہ ہی میں رسول ہوں, میں رسول کا فرزند ہوں. دیکھو میں اشارہ کرتا ہوں, مشرق والے مغرب کی طرف آئیں گے, مغرب والے مشرق کی طرف پلٹیں گے. امام نے اشارہ کیا, یہ کیڑوں نے اپنا رخ بدل دیا, یعنی اجتماع میں نعرہ تکبیر بلند ہوئی. توحید یہ ہے, خدا کی معرفت یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کر کے عبادت کی جائے تو پھر مزہ ہے. خدا کی وحدانیت کو سمجھا جائے. اے نوجوان, تجھے جائے نماز سے الگ کر دیا گیا ہے, تجھے مسجد سے ہٹا دیا گیا ہے, تجھے مختلف دوسرے کاموں میں لگا دیا گیا ہے. تیری اصل منزل مسجد ہے, تیرا اصل مقام جائے نماز ہے. تو اپنے رب سے رابطہ رکھ, تو اپنے پروردگار کی منزل کی طرف آ جا اور اس حکم کی طرف آ جا. سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اور جب تم خود نصیحت یافتہ ہو گئے تو تیرے کردار سے, تیری سیرت سے, تیری آواز سے دوسروں کو تبلیغ ہو جائے گی. یہی تیرا کردار اور سیرت ہے. تجھے تیرا دوست دیکھ کر کے کہ چہرے میں داڑھی رکھی ہوئی ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا ہے, غیبت کسی کی نہیں کرتا ہے, کسی کو گالی نہیں دیتا ہے, مغلیات میں نہیں رہتا ہے, اصل میں علی والا یہ نوجوان ہے. علی والا یہ نوجوان ہے. میرا عزیز, علی والا لسانی سے پہچانا نہیں جاتا. آپ نے دیکھا نا کہ آج جوہلا یہ آواز بلند کر رہے ہیں, جوہلا یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہم اجتہاد کو نہیں مانتے, ہم علماء کو نہیں مانتے, ہم تو عزادار ہیں. علی رب ہے, علی رازق ہے, نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. اگر علی رب ہے تو بتاؤ وہ ہزار رکعت ایک شب میں پڑھتے تھے, کس کے لیے پڑھتے تھے؟ علی جو ہے اللہ کا ایک مختص یعنی معین شدہ بندہ ہے. کائنات میں سب سے بہترین شخصیت محمد مصطفیٰ ہے تمام انبیاء سے بڑھ کر. جن کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا یہ 5 ہستیاں تو ہیں جناب.
محمد و علی اور حسن و حسین و فاطمہ، اور کائنات میں سب سے افضل شخصیت محمد مصطفیٰ کی ہے، اس کے بعد علی مرتضیٰ اور پنجتن پاک کی۔ یہ خدا کے بندے ہیں۔ کنتم کنزن مخفیہ، کنتم کنزن مخفیہ، حدیث کرسی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، بس میں نے چاہا، فخلقت خلقا یا محمد، بس میں نے تجھے خلق کیا ہی محمد۔ وہ کائنات کا کوئی شے وجود میں نہ تھا، وہ تھا، اور یہ قدسی صفات تھی۔ انشاءاللہ نور کے اوپر میں کبھی مجلس پڑھوں گا، آپ کو سناؤں گا کہ نور کی کیا تفصیلات ہیں۔ اب دامن وقت میں جو گزارشات میں یہ کرنی تھی، اس کے لیے بھی دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، تو نوجوان بیدار رہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، کردار انبیاء سے ہم آہنگ اور ہم متاثر، کردار انبیاء کو لیے ہوئے دین مبین اسلام کی ترویج کر رہے ہیں۔ علماء کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے، جنہوں نے اپنے خون سے اس ملت کو کی آبشاری کی ہے، اور کتابیں لکھ کر کے شہید اول شہید دوم، جنہوں نے اس ملت کو بچایا ہے۔ اور تقلید کے حوالے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، من لم یقلد فلیس منا، جو تقلید نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے، مختصر میں یوں گزارش کروں کہ زندگی کے انسان کی زندگی دار و مدار تقلید پر ہے۔ بچہ روتا ہے ماں کے دودھ کے لیے، یہ ماں کی تقلید کرتا ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا زندگی کا ہر عمر میں ایک بندہ دوسرے کی تقلید کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کی تقلید کرتا ہے، راستہ معلوم نہیں ہے بتانے والے کی تقلید کرتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے علماء کے حوالے سے، دین مبین اسلام کے حوالے سے، تو تجھے کیا معلوم کہ 3 اور 4 رکعت میں شرک ہو جائے تو تجھے کیا کرنا چاہیے؟ 2 سجدے چھوڑے میں سے 1 سجدہ بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ پی ایچ ڈی ہے اپنے اسلامی نقطہ نظر سے، جنہوں نے 60 70 سال 80 سال لگا کر اسلام کے نظام کو حاصل کیا ہے، قرآن اور احادیث کو استنباط کر کے اس انداز میں انہوں نے حفظ کیا ہے کہ جب سوال کرنے والا سائل سوال کرتا ہے تو وہ قرآن اور احادیث کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ یہ فتویٰ کہلاتا ہے، یہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ ذہن میں رکھے، جس نے تقلید نہیں کیا، 1000 سال حج کیا ہو اور کتنے دفعہ اس نے راہ خدا میں کنویں کھود کر کے پانی پلایا ہو، لوگوں کی خدمت کی ہو، اس کا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید جامع شرائط کا جو مجتہد اسی تقلید نہ کرے۔ 7 سے 8 شرائط ہیں مجتہد میں، جس کے کیا نام ہے مجتہد ہونے کی سند ہوتی ہے۔ وہ ان شرائط میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ سائغا لنفس مطیعا لامر مولا وللعوام ان یقلدوا، اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول کر سکتا ہو اور اپنے پروردگار کا فرمان بردار ہو، یعنی اسے کوئی غلطی، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی دھوکہ بازی نہیں، للہ خدا کے لیے کام کرتا ہو، تو عوام کے لیے واجب ہے کہ ان یقلدوا۔ پھر امام فرماتے ہیں میں خدا کی طرف سے علماء پر ان کا نمائندہ ہوں اور ان کے افعال کی ذمہ داری ہے، اور بس علماء میری طرف سے آپ پر حجت خدا ہے جب تک پردے غائب میں ہیں۔ سیرت امام آخر الزمان کا مطالعہ کریں، دین اسلام مبین کا۔ چاہ رہا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ وقت اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما
औ किलाहुमा, वो तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे दोनों वालिदैन तुम्हारे सामने बुढ़ापे में पहुँच जाएँ या उनमें से एक, फला तकुल लहुमा उफ़िन, उन्हें उफ तक ना करो, कहो वला तनहरहुमा, न उन्हें झिटको, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके लिए बहुत शाइस्ता अंदाज में बात करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगारा तुम इन पर ऐसा रहम फरमा जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया। मेरा अजीज, अमूमन मैं कहा करता हूँ, माँ बाप के सामने बच्चा सामने होता है तो उनके बच्चा को सामने देखकर वालिदैन की तमन्नाएं और आरज़ुएं ये होती हैं कि ये जवान होगा, इसकी शादी होगी और ये अपने घर को संभालेगा और ये हमारी खिदमत करेगा। कितना फ़र्क है इन दोनों चाहतों में। और जवान बेटे के सामने उसके बूढ़े माँ बाप हैं, वो खिदमत करता है, उस बेटा से खिदमत करता है। 1-2 साल या 3 साल मेरे वालिदैन मेरे सामने हैं, मुझे इनकी खिदमत करना चाहिए। उनके सामने तेरी हयात है और तेरे सामने उनकी मौत है, यही ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वला तकुल लहुमा उफ़िन, उफ़ तक न कहो उनको, वला तनहरहुमा, बड़ा मौजू है, इस पर गुफ्तगू करने का टाइम चाहिए था, न उन्हें झिझक दो। आज बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी से फारिग होता है तो वालिदैन से कहता है कि माँ और बाप, मामा मुझे अब आप समझाओ नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, आप बहुत पुराने ज़माने के हैं, आपकी अपनी ख्यालात थे, आप जदीद दौर है, हमारे बारे में न बोलो। यही बात बेटी भी कहती है और बेटा भी कहता है। बेटा जवान होता है, शादी होती है, अभी 2 से 3 महीने या 1 साल की मुद्दत नहीं होती है, वो माँ बाप से कहने लगता है कि बाबा मैं अलग घर में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मोहतरमा उसने पढ़ा चुकी है कि भाई तेरे वालिदैन के साथ मेरा गुजारा नहीं। पहले तो ये बातें सिर्फ शहरों तक थी, अब ये देहातों तक ये मसला पहुँच चुका है। ज़ईफ वालिदैन को अकेले छोड़ दिया जाता है, उनकी खबरगिरी नहीं की जाती। यूरोप का माहौल यह है कि उन्हें ओल्ड होम में डाल दिया जाता है और वहीं जबिल नशेल यानी सूरत हाल अब हमारे माशरे के अंदर भी औद करा रही है। मैं गुजारिश करूं मेरे भाइयों को, मेरी बहनों से, अपने औलाद की हकीकी मानों में तालीम और तरबियत का ख्याल रखो, उनको इखलाकियात सिखाओ, उनको दीन की तरफ रागिब करो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वअल्लिमुस सबियान इज़ा बलगा सबअन वज़रिबूहु इज़ा बलगा अशरन, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करो। देखिए, बच्चे की ही हवाले से एक मुफस्सिल गुफ्तगू होनी चाहिए कि जब बच्चा बत्न मादर में आता है तो तरबियत यहाँ से शुरू होती है। मौजू है, बस सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, बत्न मादर में आता है, माँ के पेट में बच्चा आता है तो तरबियत यहाँ से शुरू होती है। अहादीस पैगंबर में है, जब औरत उम्मीद से हो तो उसे गीबत नहीं सुननी चाहिए, गाने नहीं सुनने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने आप को परेशान से नहीं लेना चाहिए, हर वक्त जिक्र इलाही करें, हर वक्त तिलावत कुरान करें, हर वक्त अच्छे तसव्वुरात करें, तो बच्चा खूबसूरत पैदा होगा, बच्चा साहिब सीरत होगा। कसम, इतने बड़े बड़े मौजू हैं, एक जलसे में हम कहाँ आपको बता सकेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें एक मौका दे, इंशाअल्लाह का भी तज़किरा करें। इन तरबियत औलाद में इस्लाम ने किन किन नुक्तों की तरफ इशारा किया है। वो बच्चा जब 4 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, उसमें जान आ जाती है, 7वां महीना है, 8वां महीना है, 10वां महीना, 9वां महीना है, मुख्तलिफ मराहिल हैं, इन मराहिल से आपको गुजरना है, तो ये करना है, ये करना है। आज
بچہ ہے وہ سنے، جو بچہ ہے نہ سنے. اب جو بچہ پیدا ہو کر آئے گا، اور ہم ایسے بچوں کے بھی شاہد ہیں، خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں ایسی چیزوں کو، اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. بچہ جھولے میں ہے، وہ مڑ کر کے ٹی وی کی طرف دیکھ رہا ہے. ابھی 2 سے 3 مہینے کا بچہ ہے، اور اب جو ہے وہ بچہ مستقل اس کے ہاتھ میں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، اب وہ بچہ میرے نظر کے سامنے ہے. اس وقت وہ بغیر موبائل کے رہتا نہیں، اتنا بڑا بچہ ہے. جب وہ جھولے میں تھا تو وہ مڑ کر کے یوں دیکھتا تھا ٹی وی کی طرف. میں نے ان کے والدین سے کہا کہ خدا کے لیے وہ رحم کرو اس بچے کو. اب وہ 1 سیکنڈ بغیر موبائل کے نہیں رہتا ہے. خطرناک سے خطرناک گیمز وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، خود ڈیلیٹ کرتا ہے، ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کے دماغ اسی انداز میں پلا بڑا ہے، وہ اسی انداز میں وہ آگے بڑھ رہا ہے. احادیث کے اندر بھی ہے کہ جب تم اپنے بچوں کو دین اسلام کے قواعد اور قوانین نہیں بتاؤ گے تو شیاطین ان پر قابض ہو جائیں گے. دوستوں کی صورت میں، پڑوسیوں کی صورت میں، کلاس فیلو کی صورت میں، پارٹنر کی صورت میں، خیرخواہ کی صورت میں کہیں گے کہ بیٹا کہاں گیا تھا؟ دوست کے ساتھ تھا. کہاں گیا تھا؟ پکنک میں گیا تھا. کہاں سے آئے ہو؟ دوست کی طرف سے آیا ہوں. رات کے کبھی 2 بج جاتے ہیں، کبھی 3 بج جاتے ہیں، کبھی 4 بج جاتے ہیں، کیمرے کی طرف بچہ نہیں ہے. آج نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. کل تمہیں بھی جواب دینا ہوگا